رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو پیدا کیا اور بے شمار مخلوقات میں سے چن کر انسان کو اس دنیا کی سرداری عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کے لیے ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بیش قیمت نعمت رشتہ داریاں اور ریلیشن شپ ہیں۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ جو اس کی خوشی اور غم، سکھ اور دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں وہی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کے ساتھ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو فرائض کے ایسی زنجیر بنائی جس سے ہر انسان جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا حق دوسرے کا فرض شمار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا فرض پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاتا ہے تو دوسرے کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب اپنے فرض میں کوتاہی کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے غفلت برتتا ہے تو دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تمام رشتوں میں ماں باپ اور اولاد کا رشتہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ پچھلے بیان میں ماں باپ پر اولاد کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ آج یہ بتائیں گے کہ اولاد پر پیرنٹس، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس طرح دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے بعد ماں باپ کی سیوا اور ان کو آرام پہنچانے کا درجہ ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں اور اولاد کو بھی کفر و شرک کا حکم دیتے ہوں تو اولاد ان کی کفر و شرک کی بات تو نہ مانے، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرتی رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اولاد کی جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ یعنی اگر ہم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے تو جنت پائیں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے، ان کو تکلیف پہنچا کر ان کو ناراض کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ خاص طور سے جب ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے چڑچڑے پن کو، ان کی بچکانہ حرکتوں کو نظر انداز کریں، ان سے جھڑک کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر ہرگز بات نہ کریں، بلکہ بالکل نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ جہاں تک ہو سکے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح تمام مصروفیات کے باوجود ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اولاد کو بھی اپنی نوکری، بزنس وغیرہ سے
وقت نکال کر ماں باپ کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں کریں، ان کو خوش رکھنے کے لیے ساری کوششیں کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہے، بد نصیب ہے جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ بعض حالات میں تو ماں باپ کی خدمت اور سیوا کو ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم رکھا گیا ہے۔ بچپن میں ماں باپ اپنی اولاد کی ہر چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کے لیے چاہے انہیں بڑی سے بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلنا پڑیں، ہماری خوشی ان کی خوشی اور ہماری تکلیف ان کی تکلیف بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے اور باپ کی رضا و خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ بڑھاپے میں انسان اس پوزیشن میں چلا جاتا ہے جیسے بچپن میں بچے ہوا کرتے ہیں، اس وقت دیکھ بھال کی، دواؤں کی، نیوٹریشیس فوڈز، پوشک آہار اور غذائیت سے بھرپور غذاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کا خیال رکھنا اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کل عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب بچے جوان ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اکیلے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ انہیں بوجھ سمجھ آنے لگتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات سے لڑ کر والدین نے ان کی پرورش کی ہے۔ کئی اولادیں مل کر کے بھی دو آدمیوں کی کفالت نہیں کر پاتے، جو یقیناً ظلم اور دنیا و آخرت کی بربادی۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہیں، اور بچے وہی کرتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کا اصل بدلہ تو جنت ہے اور رضائے الہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بھی فائدے بیان فرمائے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ رب العزت آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے، ان کی اولادیں نیک ہوتی ہیں۔ والدین کی نافرمانی اور انہیں تکلیف دینا عظیم ترین گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، ناحق کسی کا قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ قتل نفس یعنی مرڈر سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ اور حقوق عائد ہوتے ہیں جن کا ادا کرتے رہنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری اور اللہ کی خاص رضا اور رحمت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔
حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو قبیلہ بنی سلمہ کے ایک شخص آئے اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، الصلاة علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، یعنی ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا، اگر ان کا عہد معاہدہ کسی سے رہ گیا ہو تو اس کو پورا کرنا، ان سے ریلیٹڈ، ان سے متعلق رشتوں کی قدر کرنا، پاس و لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت، آدر اور سمان کرنا، یہ حقوق اولاد پہ عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری و خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اعلیٰ درجے کا نیک کام ہے جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اخلاص کے ساتھ رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ایک طرف تو ماں باپ کے لیے قبر میں راحت و سکون کا سامان بنتا ہے، تو دوسری طرف اس سے اولاد کے ان قصوروں اور کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت میں ان سے ہوئی ہے، اور اولاد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی حقدار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.